اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں دوبارہ رعب ڈال دیں گے، اس وقت سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی جب کہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تو تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، بعد ازاں اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دے کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے، اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہو اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اے حبیب والا صفات، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا وضاحتاً کہا گیا کہ دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دیں تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے اور وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں اور شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں ملے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔